اور خدا ہم منت کرتے ہیں اپنی ذات کے اور زیادہ مکاشفات ہم پر آشکار ہماری سوچوں کو ہمارے خیالات کا خدا اپنے کلام سے منور کر دیں تاکہ ہم تجھے جانیں ہم تجھے پہچانیں اور اے خدا لائق طور سے ہم تیری پرستش کر سکیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے زندہ کلام کو ہماری زندوں پر خدا نازل فرمانے کو ہے خدا آج ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب اس جگہ پر خدا تیری آواز کو سننے کے لیے آئے ہیں ہم سب پر ہمارے لیے ہمارے خاندانوں کے لیے خدا اپنے کلام کو نازل فرما یسوع مسیح کے نام میں آمین یسوع مسیح کے نام میں آمین آپ سب بیٹھ سکتے ہیں خدا سب کو بڑی برکت دے ساتھ ہو میرے ساتھ بھی زبور 23 اگر آپ کے پاس خدا کا کلام موجود ہے تو ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں گے بلند آواز کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ مل کر 23 زبور کی تلاوت کرنی ہے پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے 23 زبور خداوند میرا چوپان ہے مجھے کبھی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صحت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے راستہ تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے تو میرے سر پر تیل مارا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا آمین بیٹھ سکتے ہیں خدا ہم سب کو برکت دے اس سے پچھلے بار جب میں نے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا آپ کو یاد ہوگا زبور 27 اس کا جو 27 کی 4 آیت تھی وہ خدا نے ہمیں دی اور اس ورس کو ہم نے دیوار پر بھی لگا دیا ہے تاکہ سال یہ ورس ہمیں یاد رہے اور یہ ورس اس طرح سے ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں میں یقیناً اس ورس پر واپس آؤں گا لیکن ابھی ریسنٹلی جب میں پشاور میں تھا کچھ ایسے چیزیں میری زندگی میں ہوئی اور خدا نے مجھ سے کلام کیا میں چاہ رہا تھا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں اسپیشلی یہ 23 زبور پچھلے 7 دنوں میں میں ڈیلی پڑھ رہا ہوں بار بار پڑھ رہا ہوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے 23 زبور کو پڑھا ہوگا آپ نے سنا ہے اور بعض تو اس کو پیپر پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا بعض تو تمیز بنا کر اپنے بازو پر بھی باندھ لیتے ہیں بعض نے تکیے کے نیچے رکھا ہوتا ہے آپ جب بھی کبھی آپ ڈریں آپ کو خوف آئے آپ ہمیشہ 23 زبور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بتھیروں نے ابھی سنڈے اسکول میں اسپیشلی اس زبور کو سکھایا جاتا ہے یاد کرایا جاتا ہے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس زبور کو رٹ لینا ہے اور جب بھی مشکل میں ہو پریشانی میں ہو ہمیں یہ زبور ضرور یاد آتا ہے ایسا ہے کہ نہیں سو میں سے بتھیروں نے اس زبور کو پڑھا ہے سنا ہے آپ نے یاد رکھا ہے آپ اس کو بولتے ہیں پڑھتے ہیں میبی آپ نے تمیز بنا کر اس کو باندھ دیا ہو یا آپ نے کوئی پیپر پہ لکھ کے کہیں رکھا ہو گھر کے میں نے اکثر دیکھا لوگوں نے چھت پر بھی وال پہ بھی اس کو دیواروں پر بھی لکھ کے لگایا تھا سو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر غور کریں گے میں چند باتیں جو میں اسپیشلی اس زبور میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بھی ریسنٹلی خدا نے بڑے پرسنلی بڑے ذاتی طور سے مجھ سے شیئر کی خدا نے سکھایا سمجھایا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پہلی بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس زبور میں غور کریں ورس 1 پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند میرا خداوند میرا خداوند میرا وہ میرا چرواہا ہے چوپان ہے اور داؤد سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اس ایک جملے کو سمجھ سکتا تھا اور لکھ سکتا تھا داؤد خود ایک چرواہا تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا
اور جب اس نے خدا کو سمجھنا شروع کیا، خدا کی سمجھ، خدا کی انڈرسٹینڈنگ اس کی زندگی میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اس نے اس ایک پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کیا اپنی لائف میں، جو وہ خود کر رہا تھا، جو وہ بھیڑوں کے بارے میں جانتا تھا، جو وہ ایک چرواہے کے بارے میں جانتا تھا، وہ یہ جانتا، یہ سمجھتا تھا کہ چرواہے کی ذمہ داری کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے، اور ایک بھیڑ کو چرواہے کی ضرورت کیوں ہے۔ داؤد بڑا عرصہ کیونکہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا تھا، وہ اس بات کو جان گیا تھا کہ بھیڑ جو ہے وہ ایک بڑا معصوم جانور ہے، وہ خود سے اپنی دیکھ بھال بھیڑ جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، اس کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو گائیڈ کیا جائے، اس کو لیڈ کیا جائے۔ وہ گمراہ ہو جاتی ہے، وہ بھٹک جاتی ہے، اس کو لے کر جانا پڑتا ہے گھاس کے پاس، پانی کے چشموں کے پاس اس کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ داؤد اس بات کو بخوبی جان گیا تھا کہ ایک انسان ایک بھیڑ کی مانند ہے اور اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بات کو سمجھ، آپ انڈرسٹینڈ کیسے ایک پوائنٹ، انسان ایک بھیڑ کی مانند ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اور اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی لوگ آج چرچ میں موجود نہیں ہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ دیکھیں اپنی کمیونٹی میں، آپ ابھی اگر واپس اپنی کالونیوں میں جائیں، آپ کرسچن کمیونٹیز میں جائیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے نظر آئیں گے جو محلوں میں کھڑے ہیں، جو گھروں میں ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اس چیز کے انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کو خدا کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خدا کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن داؤد کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انسان خود سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں آج پھر دہرانا چاہوں گا، خدا خدا ہے اور انسان انسان ہے۔ آمین۔ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا مکاشفہ جو داؤد ہمیں دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، خداوند میرا چوپان ہے، وہ میرا چرواہا ہے، اور وہ اس لیے چرواہا ہے، ہی نوز، وہ جانتا ہے کہ میں خود سے، انسان خود سے کچھ کر نہیں سکتا ہے، انسان خود سے گھاس کی تلاش نہیں کر سکتا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پانی کے چشموں کے پاس لے کر جایا جائے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جایا جائے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو بھیڑیے سے بچایا جائے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ ابلیس سے بچایا جائے، دشمن سے بچایا جائے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو شفا بخشی جائے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی اون جو ہے اس کی کاٹ چھان کی جائے، اس کی صفائی کی جائے، اس کی دھلائی کی جائے، اس کو مہیا کیا جائے، اس کی پروٹیکشن کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی اس کو بچائے، کوئی اس کو سنبھالے، کوئی اس کو مہیا کرے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود سے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک غیور خدا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو لا کر بتائے گا، میں خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں بھول میں تھا، میں انجان رہا، میں انجانے میں رہا، میں اس سے غلط مقاصد میں رہا کہ میں اپنے زور اور اپنی طاقت سے سب کچھ مہیا کروں گا، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، صرف 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں آپ کا دل بند ہونے میں۔ ہمیں بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں جو ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے وہ باقی دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ کبھی ہارٹ اٹیک کا نام سنا آپ نے؟ کبھی سنا نا؟ اون اٹیک ہو گیا، اور چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کی جان نکلنے میں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ نو، ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ داؤد اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ میں بھیڑ ہوں اور مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، خداوند میرا، اور چونکہ خداوند میرا چوپان ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے، لوگ سے بولے گا، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر ایک چرواہے کے پاس کمی ہو تو پھر اس کی بھیڑوں کے پاس بھی کمی ہے۔ اگر ایک چرواہا انجان ہے
بھٹکا ہوا ہے وہ کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو کی رہبری نہیں کر سکتا ہے، رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا چوپان ایک ایسا چوپان ہے جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو قدرت والا ہے، جو مہیا کرنے والا ہے، جو شافی بھی ہے، جو قدرت والا بھی ہے، جو سب کچھ مہیا بھی کرتا ہے، جو ہمیں نہ کچھ ہونے میں سے سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ ہمارا چوپان ہے. And then وہ کہتا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. پھر لکھتا ہے 4 آیت میں، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور 5 آیت میں لکھتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے اس ورس پر میں بخش میں تھوڑی وضاحت کروں گا، لیکن یہ 5ویں ورس ہے. اس ورس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. جو 27 زبور کی 4 آیت ہے، زبور نے کہا تھا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے کہاں پر رہوں. داؤد کہتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. آپ نے کبھی دسترخوان دیکھا ہے؟ اگر میں بھائی اجمل سے درخواست کروں گا ایک ٹیبل کو لے کر آئیے، پیچھے ٹیبل پڑا ہوا پلیز لے کر آئیے. آپ نے کبھی دسترخوان دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی دسترخوان بچھایا؟ بہنوں نے بچھایا. آپ کپڑا بچھاتی ہیں اور اس کے اوپر پھر کیا قورمہ، مٹن قورمہ، قیمہ مٹر، بریانی، نان، رائتا، سلاد، کھیرے وغیرہ سارے ہیں. ہاں 7 اچھا 7 بھائی کہہ کے 7 بھی ہونی چاہیے، 7 بھی آ جاتی ہے. پھر ہم ساتھ چائے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے. جب بھی کوئی ہمارا مہمان ہمارے پاس آتا ہے، سب سے جو بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ فیلوشپ دسترخوان پر کرتے ہیں. آپ ایک بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہماری فیلوشپ جو ایک رشتہ دار کے ساتھ، اپنے عزیز کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک دسترخوان پر ہوتی ہے. ایک اور کام کیجیے، 2 کرسیاں رکھ دیجیے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، 2 چیئرز دیجیے. سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیلوشپ جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کھانے کی ٹیبل پر ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی آپ نے کسی کو کوئی آ جائے، آپ بھی جانے دیتے ہیں نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ہم سے ملنے آئے ہیں اور آپ کھائے بغیر چلے جائیں. پھر ہم ٹیبل پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹے ہم بات چیت کرتے ہیں اور پھر کھانا ختم ہوتا ہے، پھر چائے آ جاتی ہے، پھر ایک چائے کی پیالی پیتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری. کئی بار ہماری فیلوشپ بھی بڑی لمبی ہو جاتی ہے. اور پنجابی لوگ تو ویسے بھی تھوڑے سے کھلے دل کے لوگ ہیں اور تھوڑے سے ویلے بھی ہیں. ہمیں کوئی وقت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. سو ہماری فیلوشپ جو ہے وہ بڑے گھنٹوں پر جاتی ہے. گھنٹوں گھنٹے ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ہم بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ملک کی حالات کو ڈسکس کرتے ہیں، کرونا وائرس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر کرونا کے بعد ڈیلٹا، پھر ڈیلٹا کے بعد اومیکرون، پھر اومیکرون پتہ نہیں کون سا کرونا آئے گا. پھر ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس میں بیسک مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فیلوشپ کریں. پھر داؤد لکھتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. امیجن کریں کہ خدا ہمارے لیے دسترخوان تیار کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ خدا ہمارے لیے
दस्तरखान तैयार करता है, और हम आज खुदा के मेहमान हैं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपने दस्तरखान को समझ है? आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? खुदा हमारा मेजबान है, उसने हमें दावत दी है, क्योंकि ये दस्तरखान उसने बचाया, मैंने नहीं बचाया। दाऊद कहते नहीं, मैंने नहीं, कहता है वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या करता है? सुई उसने दस्तरखान बिछा दी है, और उसने मुझे दावत दी है कि भाई नबील इधर आ, और आके क्या कर, ये देखिए ना, ये आप गलतफहमी होगी ना दादा ध्यान से बताने से। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप इसे कितने ये समझते हैं कि खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजों से सुधा करता है। वो हम अपने अपने तलबगारों से, अपने ताल्लुकों से किसी बच्ची नेमत को बाज नहीं रखता है, ये उसकी डिजायर है, उसकी ख्वाहिश है। लेकिन आप में से कितने ये जानते हैं कि खुदा की बादशाहत सिर्फ खाने और पीने पर मौजूद नहीं, इसके यहां पर उसका इन्हिसार नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। खुदा की बादशाहत का पूरा फोकस खुदा है और उसके लोग हैं। आदम के अंदर खुदा ने आदम को रखा, और खुदा आदम के साथ क्या करता था? फेलोशिप करता था। आप मेरी बात गौर से सुने। खुदा हमें खाना तो खिलाता है। देखिए, भेड़ की जरूरत है कि उसको चारा चाहिए, उसको ठंडा पानी चाहिए, और इसलिए दाऊद ने पहले ही बता दिया कि वो हमें हरी हरी चरागाहों के पास ले जाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। फिर वो उसको मजीद इसको एलैबोरेट करता है, कहता है और मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। वाय? इसलिए ताकि मैं और मेरा खुदा एक टेबल पर बैठकर हम क्या करें? फेलोशिप करें। हम क्या करें? हम फेलोशिप करें। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज की वजाहत की थी कि जो 10वां हिस्सा जिसका खुदा के कलाम में जिक्र है, ये सिर्फ पैसे पर इससे हमें जोड़ना नहीं चाहिए। खुदा हमारी जिंदगी के हर एक एरिया का 10वां हिस्सा रिक्वायर करता है। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की थी कि आपकी स्क्रीन पर एक वीकली या डेली अपडेट आती है, और वो आपको आपका जो स्क्रीन टाइम है उसके बारे में बताते हैं कि एक एवरेज आपने कितना स्क्रीन टाइम आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप आंखें जो हैं वो इस मोबाइल फोन पर लगी रहती हैं, ये कितना टाइम आपने फोन पर बात की है। इसी वो आप अगर आप अक्सर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इस चीज को देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, और यू विल बी शॉक्ड कि अपनी जिंदगी के 24 एक दिन के 24 घंटों में से मेनी टाइम्स हम 5-6 घंटे हम इस स्क्रीन पर गुजारते हैं और आपको पता नहीं चलता है। आपने सिर्फ 5 मिनट गुजारे होंगे या आपने 10 मिनट गुजारे होंगे, लेकिन 10 मिनट करके 6 घंटे एक दिन में, या आप 5 घंटे एक दिन में आप मोबाइल फोन पर गुजार देते हैं। देन आप दूसरी तरफ आए, आप एक दिन में आई डोंट नो मे बी आप 8 घंटे सोते हैं या 10 घंटे सोते हैं, बाकी 14 घंटे में से 6 घंटे आपने स्क्रीन पर गुजार दिए, 2 घंटे आपने स्क्रीन पर गुजार दिए, एंड देन द रेस्ट ऑफ द टाइम इमेजिन कीजिए कि आपने किस तरह से गुजारा है। और दाऊद कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है ताकि तू मेरे साथ बैठकर खाना खाए, मेरे साथ बैठकर फेलोशिप करे। इसी आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका खुदा आपके लिए भूखा प्यासा है, और मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया कि खुदा की डिजायर इससे बढ़कर कि वो मुझे पता से बढ़कर गलबा दे, इससे बढ़कर कि वो मुझे ये हरी हरी चरागाहों में बिठाए, राहत के चश्मों के पास लेकर जाए। खुदा की मर्जी, खुदा के प्लान, खुदा का मकसद ये है कि वो मेरे साथ फेलोशिप करे। आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं? किसी हम सिर्फ चर्च में आते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए हम चर्च में आते हैं, 1 घंटा हम गुजारते हैं, और वो भी हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा हम इधर उधर देखते रहते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताने लगा हूं, और आपको सुनकर शायद आप इस मानेंगे इस बात को,
لٹرلی اگر آج خدا یہاں پر آ موجود ہو، لٹرلی اگر آج خدا یہاں پر آ موجود ہو اور وہ اس ٹیبل کو اچھے اچھے کھانوں سے وہ بھر دے، اسی آپ کھانا دیکھ کر، آپ خدا کو دیکھ کر سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے، مجھے میں آپ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیا ہے ضرورت؟ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے اس کی جو میں بتانا چاہتا ہوں. اینڈ دین جس کے ساتھ ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ساری دنیا کو اگلا 1 گھنٹہ بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ہم اس کو ٹائم نہیں دیں. آپ کو یہ باتیں زیادہ زور سے لاگے تو نہیں رہی، آپ کو سمجھ آ رہی باتیں کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، بلند آواز سے بولے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں کیا کرتا ہے؟ ایک لمبا سانس لیجیے. ارے دوسرے کو بتائیے میں یہاں پر بیٹھا اور میں یہاں پر ہی، اپنی آنکھیں بند کیجیے اور کہیے خداوند میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں یہیں پر. اسی آپ کے لیے ہر وہ جگہ ہری ہری چراگاہ بن جائے گی جہاں پر آپ خدا کے ساتھ وہ عورت جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، خداوند یسوع مسیح سے کیا کہا تھا؟ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کیا دیتا؟ داؤد کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. ہماری پیاس کو سوائے یسوع کے اور کوئی نہیں مٹا سکتا. آپ ان بات کو سن رہے ہیں؟ کسی آپ کی ڈیسپریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی روح کو تسکین کی ضرورت ہے. اور مینی ٹائم ہم ان چیزوں کو ہم دنیا میں، دنیا کے کاموں میں اور لوگوں میں اور پیسے میں اور کامیابی میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی کامیابی آج یہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ اور اس کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے ہم بیٹھ جائیں اور ہم اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے ساتھ نان روٹی کے بارے میں سوچ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. میں اکثر جب میں چرچ میں آتا صبح نہ مجھے میں تھوڑا جلدی اٹھوں، مجھے صبح صبح بڑی بھوک لگی ہوتی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں اچھا آج مجھے ناشتہ کس چیز کا کرنا چاہیے. اکثر مجھے میرے ذہن میں آتا ہے کتنا میں بیوقوف ہوں، جہاں میں نے چرچ ہے پرچیز کرنی ہے، کھانے کو کیوں ایک دن میں کیوں نہیں بھول سکتا. اب آپ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں کتنا غیر روحانی شخص ہے، لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں گا، ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں کہ ہم ایک منٹ سے پہلے ہم اس کام میں، ہم اس کام میں، ہم اس مشکل میں، اس مصیبت میں ہم ایسے الجھتے ہیں کہ بادشاہ ٹیبل پر انتظار کرتا رہ جاتا ہے اور ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کی خوبصورتی یہ بھی ہے، لکھتا ہے تم میرے دشمنوں کے روبرو
میں جب بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں، مشکل میں ہوتا ہوں، میں ابھی ریسنٹلی آپ کو میں نے بتایا میں بڑی مشکل میں سے گزرا، بیماری بڑی ہے، تو میں میرے ذہن میں ایک بار بار یہ سوال بتاؤں کیوں یہ کرتا ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ سے باہر ہے، جو تو مجھے بچا بھی سکتا ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن کیوں تو مجھے ان ساری مشکلات میں سے گزرنے دیتا ہے۔ سو میری انتہائی ایک مشکل میں اور بڑی پین میں، بڑی پینفل اس پروسیس میں خدا نے مجھے یہ ثبور دیا، اور میں ہاسپٹل میں تھا اور میں اس ثبور کو بار بار پڑھ رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس ثبور کو بار بار پڑھوں۔ اینڈ دین یہ ورس میرے لیے ایک بہت بڑا مکاشفہ تھا، اور میں جب اس ورس کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ صرف میری آواز جو ہے وہ مجھے میرے کانوں میں جا رہی ارد گرد گونج رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دشمن میری آواز کو سن رہے ہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ فیلوشپ کر رہے ہیں، داؤد کہتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو، دشمنوں کے درمیان، جب دشمن چاروں طرف ہے، دائیں بائیں دشمن ہے، آگے پیچھے دشمن ہے، in the center of my storm، جو طوفان جس کے اندر ہے، اس طوفان کے مرکز میں خدا میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ and then میرے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اب میں اپنی سب سے بڑی مشکل کے درمیان دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی پرستش کروں اور اس سے فیلوشپ کروں، اور میرے ارد گرد کے دشمن یہ جان جائے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ آپ جس کے ساتھ فیلوشپ کریں گے، آپ کی فیلوشپ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کا ایک ریلیشن ہے۔ آپ میری بات غور سنیں، آپ کا ایک تعلق ہے، اور چونکہ میرا اور میرے خدا کا ایک تعلق ہے، دشمن کو یہ کام ہو جائیں گے کہ اگر اب میں نے اس پر حملہ کرنا ہے تو بھائی سو سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ یہ جس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے، اس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ لیکن ایک اور بات جس پر آج کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے، دشمن بڑا مکار ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 40 دن خداوند یسوع مسیح بیابان میں تھے، اور یہ 40 دن بڑے پریشس تھے خداوند کے لیے، کیونکہ اس کی فیلوشپ اپنے باپ کے ساتھ ہے، تنہا اکیلا اس نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اس کی فیلوشپ ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ آمین، بات غور سے سن رہے ہیں؟ اور کین یو امیجن، پلیز غور سے اس بات کو سنیے گا، غور سے ادھر ادھر نہیں آپ دیکھیں، غور سے اس بات کو سننا۔ کین یو امیجن اتنی پریشس فیلوشپ؟ اب یہ امیجن کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا وہ ٹائم اس کا اور اس کے بعد کا، لیکن اسی ٹائم میں ابلیس انٹروین کرتا ہے، ابلیس مداخلت کرتا ہے، اور ابلیس بولتا ہے، اور اس کی اور اس کے باپ کی فیلوشپ کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیم یہی کام ابلیس آپ کی زندگی میں کرے گا۔ آپ باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور وہ آئے گا اور آپ سے کہے گا، ایک تیسری کرسی آپ کا اگر آپ بتا دیں، نہ لا کے بیٹھے، یہ دے دیں، یہاں پر رکھیں۔ غور سے سننا پلیز آپ لوگ، اور آپ اس سوال کرے گا، کیا تو واقعی کو لا کر بیٹھے؟ آپ نے غور کیا اس بات؟ کتنا پریشس ٹائم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ یہ غور کریں کہ ابلیس کتنا، کیا تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور یہی ایک کام جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، آپ کی اور خدا کی فیلوشپ کو ایک جملے سے وہ ڈسٹرائے کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے،
کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا وقت خدا کے ساتھ گزارا ہو، آپ کا پورا دن خدا کے حضوری میں گزرا ہو، اور شام کو صرف ایک مسئلہ، ایک مشکل، ایک پریشانی ساری کی ساری آپ کی خدا کے ساتھ فیلوشپ کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ آپ بہت زیادہ آپ نے بائبل پڑھنی شروع کی ہے، بہت زیادہ آپ نے دعا کرنی شروع کی ہے۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے جب سے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا بڑی مشکلیں آ رہی، بڑے مسائل آ رہے ہیں، بڑا پرابلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو دسترخوان خدا نے آپ کے لیے بچایا ہے وہ دشمن کے روبرو بچایا ہے، اس لیے تاکہ آپ یہ جان جائیں، ابلیس یہ جان جائے کہ آپ کا ایک بڑا پریشس خوبصورت ریلیشن شپ ہے، آپ واقعی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آپ وارث بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ گھاس، یہ چراگاہیں یہ آپ کے لیے ہے، یہ راحت کے چشمے یہ آپ کے لیے ہے۔ مشکلات آتی ہیں تو آنے دیں، یہ دشمن نہیں ہٹے گا، دشمن یہیں پر رہے گا، لیکن آپ کی زندگی کی ہر ایک مشکل دشمن کے لیے مثال بن جائے گی کہ ان کا خدا زندہ ہے اور ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس لیے داؤد یہ لکھتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عصا سے وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے اور لاٹھی سے وہ دشمن کو تیر نہر کر دیتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا ایمین ایمین ایمین۔ بلند آواز سے بولیے خداوند میرا چوپان ہے، بلند آواز سے بولیے خداوند میرا چوپان ہے، میں خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوں، وہی میرا رہنما ہے، وہی میرا رہبر ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی میرا نجات دہندہ ہے، وہی میرا شافی ہے، وہی میرا یری ہے، وہی مہیا کرے گا، وہی بچائے گا، وہی قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہی حلال اور چنگاور ہے، وہ مجھے آگے اور پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے، وہ میری ڈھال اور میری سپر ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میری مضبوط چٹان ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا شہنشاہ ہے، وہ میرا سب کچھ ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، دسترخوان لگا ہے، طوفان چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں، دسترخوان لگا ہے، فیلوشپ کے دروازے کھلے ہیں، آسمان کبھی بند نہیں ہوا ہے، اس کے کان بھاری نہیں ہیں جو ہماری دعا کو نہ سنے، یا اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا ہے جو ہمیں بچا نہ سکے، وہ ہمیں بچائے گا بھی، وہ ہمیں سنبھالے گا بھی، وہ ہمیں شفا بھی بخشے گا، وہ ہمیں تسلی بھی دے گا، وہ ہماری رہبری بھی کرے گا، رہنمائی بھی کرے گا، بند دروازے بھی کھولے گا، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ چھٹی آیت میں لکھتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اور ہمارے لیے خدا کا گھر وہی ہے جہاں پر دسترخوان بچھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یعقوب جب اپنے بھائی سے ڈر کر بھاگا تو وہ ایک ایسے کلام میں لکھا 28 باب پیدائش کے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے ایک پتھر لیا اور سر کے نیچے رکھا، وہ سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک سیڑھی لگی ہے، فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، اور وہ نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے کہا
कि ये यकीनन खुदा के घर के सिवा और कुछ नहीं है। दिस इज द बैतेल, ये बैतेल है, ये खुदा का घर है। इसी आपके लिए खुदा का घर सुकून की जगह वो बन जाती है जहाँ पर खुदा आपके लिए दस्तरखान बिछा देता है, जहाँ पर आपके साथ खुदा की फेलोशिप का आगाज हो जाता है। आप खुदा के साथ बोलना शुरू कर देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अपने कान आप दुनियावी लिहाज से बंद कर देते हैं, अपनी आंखों को दुनियावी लिहाज से बंद कर देते हैं, मोबाइल फोन आप बंद कर देते हैं और आप ये कहते हैं, खुदा मैं ये जान गया हूँ कि तू मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया, अपनी जान को बहाल करता है। फिर दुश्मन चाहे जो कुछ मर्जी आपको कहता रहे, आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी क्योंकि खुदा आपके साथ है, आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इस साल में जो खुदा ये काम करने को है, लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है चर्च, और वो अचीवमेंट ये थी कि हमें प्रोसेस की समझ आ गई थी, हमने प्रोसेस करना सीख लिया था। और इस साल में खुदा हमें एक स्टेप आगे लेकर जाने को है, और खुदा हमारे आगे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाने को है। खुदा हमें अपने घर की खैरत दिलाने को है। खुदा हमें चर्च में एस्टैब्लिश करने को है। आप और आपके खानदान चर्च में पेवस्त कर दिए जाएंगे। हमारा ओढ़ना बिछोड़ना उठना बैठना ये खुदा का घर, उसकी सुकूनत की जगह बन जाएगा। आमीन। हमारे लिए फेलोशिप, हमारे लिए खुदा के साथ वक्त गुजारना ये सबसे कीमती और अहम हो जाएगा। आमीन।